میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. محترم بھائیوں بزرگوں، اگر پہاڑ کو دل ہوتے تو وہ پھٹ پڑتے، اگر درختوں کی آنکھیں ہوتی تو وہ بہہ پڑتی، اگر زمین کو قوت گویائی حاصل ہوتی وہ بھی کوہرام مچا دیتی، آسمان اگر بولنے کی طاقت رکھتا تو وہ بھی ظلم و ستم کی داستان کو بیان کرتا. جو حالات امت مسلمہ پر آئے ہیں اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، مرد حضرات، مسجدیں جس طریقے سے ڈھائی جا رہی ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کر سکتے ہیں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے سید الانبیاء والمرسلین، اے امام الانبیاء، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، ناگفتہ بہ حالات ہیں. اب آپ ہی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں ہم لوگ جانتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کے ذریعے سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے امت کے حق میں دعا فرمائیں، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جائیں گی، آپ کی درخواست مقبول ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے حالات اور ہمارے اعمال تو ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، جب بھی امت پر حالات آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا. آپ کی تعلیمات، آپ کے رائے مشورے سے ان لوگوں نے قدم اٹھایا اور وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے. آج بھی ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہوں. اور اللہ کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ فرشتے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے ہیں، فرشتے لگا کے رکھے ہیں کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر کیا جائے وہاں فرشتے موجود ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی دے کر رکھی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، وہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. بلکہ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا، آپ بھی اس کو بدلے کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے تھے، چاہے اسی وقت دیتے یا بعد میں دیتے. تو کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں، اس درخواست کے ساتھ کہ امت پر جو حالات ہیں آپ کی دعا سے ہی بدل سکتے ہیں، آپ کی دعا سے ہی بدل سکتے ہیں، آپ کی توجہات سے ہی بدل سکتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص انعامات اور بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے سے اپنی درخواستوں کو بھیجیں.
درود شریف ایک ایسی عبادت کہ جس میں پڑھنے والے کا ہی بہت زیادہ ثواب ہے، کوئی حضور پر پڑھے یا نہ پڑھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، میرا نام بھی لیا جائے گا، تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھنا چاہے، دین میں آنا چاہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر دین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر رکھا ہے۔ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حضور کی شان میں کچھ اضافہ کرنے کی بات کرے، اللہ رب العالمین نے سب پہلے سے ہی کر رکھا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی مجبوری اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کریں، درخواست کریں۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ خطائیں کریں، گناہ میں پڑ جائیں اور پھر وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو وہ جو یہ گنہگار ہیں وہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ تو ہم جو کوئی وہاں پہنچ سکیں دربار رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر، وہاں پر عمل کریں، اس آیت پر ضرور عمل کریں، اور جو نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنی درخواست، اپنی اپلیکیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں کہ ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں، ہم نہتے ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم منتشر ہیں، ہم مختلف ہیں، ہمارے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، ہمارے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس آپ کا سہارا جس طریقے سے میدان محشر میں ہے، قبر میں ہے، حشر میں ہے، اسی طریقے سے سہارا اس زندگی میں بھی ہے، اس آب و گل کی دنیا کے اندر بھی ہے کہ آپ دعا فرما دیں۔ غزہ پریشان حال ہے، فلسطین لہو لہو ہے، اور معصوم بچوں کے چتھڑے اڑے ہوئے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسجد اقصی پر ظالموں کا تسلط بڑھتے جا رہا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن تعلیم یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کوئی شخص اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے طاقت اور قوت، اپنے اقتدار سے اس چیز کو ختم کرے، اس چیز کو مٹا دے، کیونکہ وہ غلط چیز کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، اقتدار اور پاور نہیں ہے، تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، وہ بتلائے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے کہ آدمی دل کے اندر تو برا سمجھے۔ ہم اپنے دل کے اندر ان ظالموں پر جو ہے، ان ظالموں کی کرتوتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اپنی زبان سے ان ظالموں کے خلاف ہم جو ہے اعلان بغاوت، علم بغاوت بلند کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ دنیا کے حکمراں، دنیا کے ممالک اگر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، امریکہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے دو، وہ تو تم ایک ہی ہو۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو، یہ آپس میں ایک ہیں، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ان الکفر ملت واحدہ، کفر، شرک ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے، وہ چاہے انڈیا کا ہو، وہ چاہے کسی ملک کا بھی ہو۔
سب ایک ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس کو دل سے برا سمجھو. ہم یہ تو سمجھیں کہ اگر اللہ پاک موقع دے گا، اگر اللہ پاک ہمیں وہ صلاحیت دے تو ہم ان کا بالکل مقابلہ کریں گے. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم کا یہ لوگ پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اس کو ہم اپنے دل سے تو برا سمجھیں. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اور یہ بھی دل میں ارادہ اور عزم مصمم کریں کہ اگر اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرمائے گا تو بالکل ہم ان سے نبرد آزما ہوں گے، ان سے ہم مقابلہ کریں گے. یہ دل میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ تم یہ کر سکتے ہو تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یا کم از کم دل میں تو برا سمجھو کہ جو ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. اور اگر اللہ پاک ہمیں صلاحیت دے گا تو بالکل ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور وہ وقت بھی قریب ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے جب اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا، اور جو ظلم ستم کا بازار گرم ہے وہ سب ستیہ ناش ہو جائیں گے، ظالمین نیست و نابود ہو جائیں گے. یاد رکھیے، کفر شرک اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اور ظلم ہے، ستم ہے، اور ظالموں کا جو معاملہ ہے یہ کفر شرک سے بھی بڑھ کر ہے. کوئی آدمی اگر کفر شرک اختیار کرے، آپ کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے، کرنے دو. لیکن اگر کوئی ظالم بن جائے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی ذمہ داری سب پر ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو ظلم و ستم یہ کفر شرک سے بھی بدتر گناہ ہے اور بڑھ کر ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان سے اظہار بیزارگی کرنا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کا تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کی جو مصنوعات ہیں، باطل کی جو بھی مصنوعات ہیں، ان ظالموں کی جو بھی پروڈکٹس ہیں اس کو معلوم کریں. اس کا کوڈ میں آپ کو بتا دوں، 729 یہ ان کا کوڈ ہوتا ہے. اور ان کی مصنوعات آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے مل جائیں گی. انڈیا میں کیا کیا استعمال ہوتی ہیں مل جائیں گی. ہم اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں تاکہ ہمارے پیسے کے ذریعے سے یہ ظلم و ستم اور نہ کریں اور ہمارا حصہ اس میں نہ شامل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہم ان سے، جیسا کہ قرآن میں نے آیت پڑھی تھی ابھی، کہ ان کو، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ، جگری دوست مت بناؤ. یعنی ان سے اظہار ناراضگی کر رکھو اور ان سے قریب مت ہو. مطلب یہ کہ دلی دوستی ان سے مت رکھو. تو مطلب یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ان کے جو مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، اس کو خرید کر ہم ان کو نفع نہ پہنچائیں کہ وہ ہمارے بھائی بہنوں پر اور چھوٹے معصوم بچوں پر وہ ظلم و ستم کریں. دوسری چیز، ہم دل سے برا سمجھیں، دل سے یہ عزم مصمم کریں کہ اللہ پاک اگر ہمیں آپ موقع دیں گے تو ہم سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے. ابھی جو ہو سک رہا ہے وہ کریں. دعاؤں کا اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں 2 رکعت نفل نماز ہم پڑھتے ہی ہیں. جیسے ظہر کے بعد نفل ہے، مغرب کے بعد نفل نماز ہے، عشاء میں نفل نمازیں. اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے، اس کا ثواب پہنچ جائے. اور پھر اس میں نماز کے بعد یہ دعا کر لیں کہ اللہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عاجز کمزور کی، اس گنہگار امتی کی یہ درخواست پہنچا دیجئے کہ امت پر عجیب حالات ہیں، ہم لوگ بے چین ہیں، پریشان حال ہیں، دیکھا نہیں جاتا ہے، تصویروں کو نہیں دیکھ سکتے، ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے، دل لہو ہے. اور فلسطین، غزہ، یہ بھی لہو ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ، آپ جو ہے ہماری یہ درخواست پہنچا دیجئے کہ آپ دعا فرمائیں. وہ تو ساری چیز اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو چاہے وہ پہنچاتا ہے، لیکن ان اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی خوش نصیبی حاصل کر لیں گے، اپنا امتی ہونے کا حق ادا کر دیں گے اور اپنا انسان ہونے کا حق ادا کر دیں گے ان اعمال کے ذریعے سے. ورنہ اگر ہم کچھ نہ کریں تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہم اگر یہ کچھ اعمال کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. جہاں کہیں بھی ظلم ستم ہو یا اتیاچار ہو تو ایک مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی بے چین ہو جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے دعاؤں کے ذریعے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سفارش کے ذریعے سے. اور ویسے بھی روزانہ یہ معمول بنانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف
پڑھنا چاہیے، اس پر ہم اس کی برکت سے ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے درود شریف کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ میاں بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہم کو بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے درود شریف کا پڑھنا رسول اللہ پر جو مقبول ہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ سے شہزادے کے بارے میں سفارش کرے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے شہزادے کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، بادشاہ کبھی منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی اولاد ہے، وہ تو اس کا محبوب اور چہیتا ہے شہزادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کل جہاں ہیں۔ تو اگر ہم سفارش اور درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ پاک اس درخواست کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، مظلوموں کی اور اپنے وطن عزیز کے سلسلے میں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزہ نفل وغیرہ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی اس عطا کو اے اللہ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم و ستم کہ پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے۔ تو یہ ایک ہم اپنے امتی ہونے کا حق ادا کریں گے اور مسلمان ہونے کا حق ادا کریں گے، اور جو شریعت کی تعلیمات ہے اس پر بھی ہمارا عمل ہوگا، اور اللہ پاک ہماری ایسے ظالمین سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں ان سے دلی دوستی مت رکھو، ان کے طور و طریق کو مت اپناؤ، اگر ان سے تم اپنا قلبی تعلق رکھو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے جو طرز ہیں، طریقے ہیں، جو ان کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہیں، جو ان کے لباس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ نفرت کا اظہار ہو سکے، تاکہ اپنے دل میں ہم اس کو برا تو سمجھیں۔ اب یہ کہ ہم ان کے خلاف بد دعا بھی کریں، ان کے خلاف قنوت نازلہ بھی پڑھیں اور ان کی چیزوں کا بھی استعمال کریں، ان کے طور و طریق کو بھی اپنائیں، بڈے منا رہے ہیں اور ان کے جیسے لباس پہن رہے ہیں اور ان کے جیسے لباسوں کو خرید رہے ہیں۔ ہم شریعت کے سلسلے میں ہماری ایک پہچان ہے، شریعت اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارا طور و طریق کیسا ہو۔ صاف سا اصول ہے اسلام کا کہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو، صلحاء کے لباس پہنو، جو تمہارے زمانے کے صلحاء ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، ان کا جو لباس ہوتا ہے، ان کا جو طور و طریق ہوتا ہے وہ لباس اختیار کرو۔ کیوں؟ تشبہوا بالکرام ان لم تکونوا مثلہم فإن التشبہ بالکرام فلاح، کہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو اگرچہ تم نیک نہیں ہو، کیونکہ نیک لوگوں کی نقل کرنے سے دونوں جہان میں کامیابی مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اور نقل اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنا لباس، پوشاک، رہن سہن، اپنے گھر کے اندر باہر، سمجھ میں آئی بات، اپنی تمام چیزوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، ہر جگہ شریعت اور سنت کی فکر کریں اور اس کو پروموٹ کریں۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم گری پڑی امت نہیں ہیں، ہمارے پاس اصول ضابطے ہیں، ہمارے پاس طور طریق ہیں، اس کو اختیار کریں۔ جب اس کو اختیار کریں گے تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری فریاد اللہ کے دربار میں سنی جائے گی، ہماری فریاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھی کریں اور ان کا دل بھی دکھائیں، یہ کیسے کام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے؟ ہم حضور کے طریقے کو جتنا ہو سکے، جو ہمیں پہلے بھی ہم نے سمجھایا کہ جو ہمیں معلوم ہے اس کو معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ اور اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور راستے کھلیں گے۔ لیکن جو ہمیں معلوم ہے اس پر کوئی عمل نہ ہو تو پھر دھیرے دھیرے یہ دل پتھر کا سل بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، امت کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں بہت زیادہ
اللہ پاک سے لو لگانے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ اکرام نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، لگتا ہے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی، تو سب نے طے کیا کہ بھائی مسواک سب کریں، سب مسواک کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی مسواک کا اہتمام شروع ہوا، دشمن نے دیکھا کہ یہ لوگ کیوں اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، سب بھاگ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ واقعہ مستند ہے، میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خلاصہ اس کا یہ واقعہ کا کہ ایک سنت چھوٹ رہی تھی تو وہ قلعہ اور منصوبہ مسلمانوں کا کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم لوگ تو کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں جانتے ہوئے بھی، جو ہمیں معلوم نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اس کے بارے میں ذرا سوچا جا سکتا ہے، لیکن جو معلوم ہے ان سنتوں پر بھی عمل نہیں۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق شادی کرنا یہ حضور کو پسند ہے، سادگی کے ساتھ فضول خرچی سے بچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ جب بیت الخلاء میں جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں تو پہلے بائیں پیر سے جائیں اور جب نکلیں تو داہنے پیر سے نکلیں؟ سب معلوم ہے لیکن عمل نہیں، خیال نہیں، تو پھر ترقی اور تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہم پر جو حالات منڈلا رہے ہیں وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتیں ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پر، جیسے لوگ کھانے کے پیالے پر جھپٹ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی، تمہارے اندر وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے خوف، موت کا ڈر۔ ہم دیکھیں ان مجاہدین کو اور یہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو، موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو ہم دیکھیں تو موت بھی ان سے ڈرتی ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں موت سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ خیر، موت سے ڈرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، موت سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ساری سیکیورٹی اور ساری حفاظت کے سامان ہم کیوں کرتے ہیں کہ بھائی موت سے حفاظت ہو، لیکن یہ کہ جذبہ شہادت کا دل سے نکل جانا اور موت سے ہر وقت ڈر لگے رہنا کہ کہیں مر نہ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ بھائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو ہمارا دل کا آرزو ہونا چاہیے، تمنا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر بزدلی آ جاتی ہے۔ جب جذبہ شہادت دل میں نہیں ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، پھر کوئی کام صحیح سے ہوتا نہیں ہے۔ پھر لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، حکومت کا ڈر، لوگوں کا ڈر، یہ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پھر آ جاتا ہے، پھر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آج ہم دیکھیں تو کثرت سے ہیں کہ دنیا کی محبت بہت زیادہ، ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت یہ نہیں کہ آخرت کی فکر کی جائے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اولاد کی بھی دنیا کی فکر، یہ ڈگری، یہ پڑھائی، یہ تعلیم، سمجھ میں آئی بات؟ اس کی دین کی فکر نہیں ہے۔ جن ماں باپ کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں، نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ پرہیزگار کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی فکر ہی نہیں کی جاتی۔ صبح 5 سال کا بچہ اٹھ جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، پورا گھر اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، ابا الگ پریشان۔ جہاں ابا سمجھدار ہیں، صحیح ہیں، وہاں کی بات ہو رہی۔ جہاں ابا ڈبہ بنے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پھر گھر کی خواتین اس ذمہ داری کو اٹھاتی ہیں۔ یہ بھی بے غیرتی کی بات ہے کہ باپ موجود ہے، بڑا بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے، اور پھر عورتیں سارا کام انجام دے رہی ہیں۔ مارکیٹ عورتیں جا رہی ہیں، اسکول عورتیں جا رہی ہیں، پیرنٹس میٹنگ میں عورتیں جا رہی ہیں، ہر کام میں عورتیں جا رہی ہیں ہماری، اور ہم لوگ کھا پی کے آرام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے، بالکل 100%۔ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہوگی؟ ایک عربی میں ایک تحریر میں نے پڑھی کہ افسوس اس پر نہیں ہے کہ عورتیں باریک لباس پر پہن کر نکل رہی ہیں، افسوس ان پر اس سے زیادہ ہے، یعنی ان عورتوں پر تو افسوس ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ افسوس ان مردوں پر ہے جن کے گھروں سے ایسی خواتین نکلتی ہیں۔
ان مردوں پر افسوس ہے کہ وہ سب جو ہے ان کو تیار کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور وہ روک ٹوک نہیں کرتے. کیوں نہیں روک ٹوک کرتے؟ لڑکی کی عمر شادی کو ہو گئی، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ لڑکے کے گھر میں یہ کہہ رہی کہ میں پردہ نہیں کروں گی، آرام سے دھیرے دھیرے آرام سے پردہ کروں گی. یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ 9-10 سال کی ہو جائے تو اس کو پردے کا اہتمام کروانا چاہیے، اور بالغ ہو جائے تو پردہ فرض ہے، اس پر برقع فرض ہے کہ وہ باہر اگر نکل رہی ہے تو وہ پردے کے ساتھ ہی نکلے گی. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. لیکن ہم نے اتنا اپنے آپ کو آزاد کر رکھا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، بس غیروں کی نقالی. وہی تو قرآن منع کر رہا ہے کہ تم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تم کس کو خوش کرنے کے چکر میں ہو؟ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے چکر میں ہو. یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، ہرگز خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو فالو کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کو دوست بنائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، علم اور شریعت اور سنت آ جانے کے بعد، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. ایسے آدمی کا اللہ نہ مددگار ہوگا نہ کارساز ہوگا. ہم ان کو کیوں اپنا سرپرست بنائیں؟ ہم غیروں کی کیوں نقالی کریں؟ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ اکرام ہے، اولیاء اکرام ہے، بزرگان دین ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں، وہ 5 سال کے بچے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کو فوراً اسکول پہنچایا جاتا ہے، ٹائم پر پہنچایا جاتا ہے، 1 منٹ لیٹ نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ 15-20 سال کا لڑکا، وہ 25 سال کا شادی شدہ بیٹا سو رہا ہے، اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے فجر میں. سمجھ میں آئی بات؟ نمازوں کی کہنے کی فکر نہیں ہو رہی. یعنی ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ صرف دنیا ہے، مرنا نہیں ہے ہم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، آپ کی سفارش کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں غیروں کی نقالی کر رہے ہیں؟ کیوں جو ہے غیروں کے راستوں پر چل رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں لیکن صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. نبیوں کے راستے پر، ولیوں کے راستے پر چلنے کے لیے تیار. صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے. اس کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے. ہم کیوں نہیں ان کے راستے کو اپناتے کہ کامیاب ہو جائیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت پر عجیب و غریب حالات ہیں، ہم سب پر عجیب و غریب حالات ہیں. ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. سمجھ میں آئی بات؟ تنہائی میں، تہجد میں، بستر پر لیٹے لیٹے بھی اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اب وہ کیسا اس کا ہاتھ ہے وہی جانے. لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اس کی جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے دن کے اندر تاکہ رات کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ قبول کر لے. رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، باہوں کو پھیلاتا ہے کہ دن کے جو گنہگار ہیں وہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دل میں تو یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ہے بھی کہ نہیں، یعنی ہم گنہگار ہیں کہ نہیں. آدمی اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھ رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ایک آدمی بیمار ہو، اس کو خطرناک مرض ہو اور وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو بتاؤ اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھ رہا ہے وہ توبہ کب کرے گا؟ اور جب توبہ نہیں کرے گا تو اس کی معافی کب ہوگی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو ہم خطا کار سمجھیں، گنہگار سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت معافی مانگتے رہیں. ہماری نیکیاں بھی کیا ہیں؟ جو گناہوں کے خیالات سے جڑی ہوئی ہیں، اٹی ہوئی ہیں، رچی ہوئی ہیں، بسی ہوئی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ پاک سے سچی پکی توبہ اپنی کریں اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے بچوں اور بیوی کی فکر کریں. ہر ایک ایک سنت، چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کریں. اور روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل نماز جو ہے اس میں آپ کئی نیتیں کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب بھی کریں. روزانہ اگر ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایصال ثواب پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی دعا فرمائیں گے. آپ کا معمول تھا کہ دنیا میں جو کوئی ہدیہ بھیجتا، ہدیہ دیتا، آپ اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے. بعد میں ہبہ بالعوض اس کو کہتے ہیں. تو ہماری طرف سے ایصال ثواب پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو پہچان لیں گے کہ یہ روزانہ مجھے ہدیہ بھیجتا تھا، درود و سلام کا نذرانہ یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب. اور پھر ہم امت کے حالات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں اور اپنے حالات بھی
اپنے حالات بھی اور اپنے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. صرف دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدلے نہیں, کیسے کام چلے گا؟ اور جو باطل طاقتیں ہیں ان کی مصنوعات آپ سرچ کریں گے یا واٹس ایپ وغیرہ پر چل رہی ہیں, اس کو دیکھ دیکھ کر بائیکاٹ کریں, اس کو نہ خریدیں. ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کریں, باقی اللہ مالک ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ, امت پر بڑے عجیب و غریب حالات ہیں, آپ سب کچھ جانتے ہیں. پیارے اللہ, رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. گناہوں کی جگہوں سے, گناہوں کی باتوں سے, گناہوں والے لوگوں سے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. امت کو شان رفتہ عطا فرما دیجئے, شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے, خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے. وہ آپ کا گھر ہے, جس طریقے سے آپ نے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی ابابیل کے ذریعے سے, پیارے اللہ مسجد اقصی کی بھی اپنے لشکر کے ذریعے سے حفاظت فرما لیجئے. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے. فلسطین کی, غزہ کی, حماس کی پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے. ظلم و ستم کا بازار اور جو ناچا جا رہا ہے پیارے اللہ, اس کا خاتمہ فرما دیجئے. ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے. ان کے منصوبوں کو ان کے اوپر ہی پلٹ دیجئے. پیارے اللہ, ان کے اوزاروں کو, ہتھیاروں کو انہی پر مسلط فرما دیجئے. پیارے اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ پیارے اللہ, یہ پیغام پہنچا دیجئے. ایک خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. پیارے اللہ, یہ پیغام پہنچا دیجئے. پیارے اللہ, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق عطا فرما دیجئے, محبت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ, ان کے ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دیجئے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا, لوگوں میں پھیلانے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا پیارے اللہ, پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو آپ کے اخلاق تھے وہ اخلاق ہمیں نصیب فرما دیجئے. ہمارے اخلاق کے ذریعے سے غیر بھی اسلام کے دائرے میں آ جائیں, ایسے ہمیں اخلاق اور ہمیں ایسے اقوال و عادات ہماری نصیب فرما دیجئے. ہماری عادتوں کو سدھار دیجئے. پیارے اللہ, ہماری زبانوں کو پاک صاف فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے. یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے, یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن پیارے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ کے محبوب کی محبوب امت ہیں. پیارے اللہ, لاج رکھ لیجئے, رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دیجئے. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دیجئے, ان کی مغفرت فرما دیجئے. پیارے اللہ, ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ, خلاف شریعت رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا